گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اگر شوہر کی رسپیکٹ کرے اور اس کو ادب دے اور اس کا خیال رکھے اور اس کے تعریف کرے اور اس کے ساتھ میں جو ہے اچھے اخلاق رکھے تو گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک کہانی میں سناتی ہوں کہ ایک بادشاہ تھا جو جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ میں گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جو ہے ایک لکڑہارا اپنے سر کے اوپر لکڑی لاد کر کے لے کر کے جا رہا ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اس کی بیوی ہوتی تو تم کو کیسا لگتا؟ تو بیوی نے جواب دیا بادشاہ کی کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوتی یا ہو سکتا ہے اس سے اچھی ہوتی۔ تو بادشاہ کو یہ بات بری لگ گئی، کیونکہ بادشاہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف ہی سننا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اس کو وہیں پہ طلاق دے دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے کہ جو ہے اگر تم کہتی ہو کہ شاید ایسے ہی ہوتے یا ایسے اس سے اچھے ہوتے تو پھر اس کو کر کے تم دکھاؤ۔ بادشاہ چلا گیا، عورت کو وہیں چھوڑ گیا اپنی بیوی کو۔ اب بیچاری وہ پریشان وہ لکڑہارے کے پاس میں پیچھا کرتی ہوئی گئی اور جا کر کے اس نے سارا قصہ بتایا کہ بادشاہ نے ہم کو ایسے ایسے طلاق دے دی ہے، تو ایسا کرو کہ اب تم ہم سے نکاح کر لو اور جو ہے ہم تمہارے ساتھ میں رہیں گے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میں تو بہت غریب آدمی ہوں اور جو ہے بڑی مشکل سے اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا خرچہ چلاتا ہوں، تم کو کیسے پالوں گا، تم کو کیسے رکھوں گا؟ بیوی نے کہا کہ وہ سب میرے اوپر چھوڑ دو اور اللہ بہت بڑا ہے اور وہ جو ہے برکتیں دینے والا ہے، انشاءاللہ جو ہے برکتیں ہوں گی۔ لکڑہارے کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اس کو نکاح کر لیا۔ اب وہ گھر گئی، گھر جا کر کے اس کی پہلی بیوی بھی بہت نیک اور صالح تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ ایک شخص کے بڑھ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تم بھی یہیں رہو، ہم لوگ دونوں بہنوں کی طریقے سے رہیں گے یہاں کے اوپر۔ تو جو بادشاہ کی بیوی تھی اس نے پرانی بیوی سے کہا کہ اب تم گھر میں بیٹھو، آرام کرو اور سارا میں گھر کا جو ہے صاف صفائی کھانا پکانا سب میں سنبھالتی ہوں۔ اب اس کو بھی آرام ہو گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے روزانہ جب کھانا پکاتی تھی بادشاہ کی بیوی تو ایک مٹھی آٹا جو ہے الگ رکھ دیتی تھی۔ کچھ دن کے بعد میں وہ آٹا اتنا ہو گیا کہ اگلے دن اگر آٹا لکڑہارا خرید کر کے نہ لائے تو وہ روٹی پکا سکتی تھی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا کہ آج تم کل آٹا نہ لے کر کے آنا اور وہ پیسے مجھ کو دے دینا۔ لکڑہارے نے کہا کہ پھر کھانا کیسے پکے گا؟ وہ بولی وہ میری ذمہ داری ہے، میں نے آٹا بچا کے رکھا ہے۔ تو دوسرے دن اس نے جو ہے پیسے اس کے لا کر کے بیوی کو دے دیے۔ پھر کچھ دن ایسے ہی کے بعد میں پھر اس نے کہا کہ جو ہے وہ آٹا تم نہ لانا، وہ پیسے ہم کو دے دینا۔ پھر اس نے دے دیے، کئی بار ایسے کر کے اس کے پاس میں پیسے کافی اکٹھا ہو گئے تو اس نے لکڑہارے کو دیے، کہا کہ تم ایک گدھا خرید لو، تم اتنی دور لکڑی لاد کر کے شہر لے کے جاتے ہو اور پریشان بھی ہوتے ہو، تھکتے بھی ہو، تو ایسا کرو کہ جو ہے ایک بوجھ جو ہے تم گدھے کے اوپر لاد لیا کرو، ایک اپنے اوپر لاد کر کے شہر جایا کرو، جس سے انکم دگنی ہو جاوے۔ کچھ دن کی بات ہے، تھوڑی پریشانی ہے، اس کے بعد میں پھر آرام ہو جائے گا بس۔ تو لکڑہارا ایسے ہی کرنے لگا، اب انکم ڈبل ہو گئی تو روز لا کر کے بیوی کو پیسے دینے لگا۔ بیوی نے پیسے اکٹھا کر کے جو ہے پھر ایک گھر بنوانا شروع کرا۔ گھر بنوا کر کے جو ہے جب گھر تیار ہو گیا تو اس نے لکڑہارے کو بادشاہ کے پاس بھیجا، کہا کہ بادشاہ کو کہو کہ تمہاری جس کو طلاق دیا تھا بیوی اس نے جو ہے بلایا ہے۔ بادشاہ وہاں پہ آیا، اس نے دیکھا کہ وہ لکڑہارے کی حالت جو ہے پہلے سے بہت اچھی ہو چکی تھی، اچھا مکان بن چکا تھا، رہن سہن اچھا ہو چکا تھا، سب کچھ آرام ہو چکا تھا۔ تو اس نے پوچھا کیسے؟ تو لکڑہارے نے ساری کہانی جو ہے بتائی کہ اگر بیوی لائق ہو، ایماندار ہو، محنتی ہو اور اس کی سوچ اچھی ہو اور اپنے شوہر کا جو ہے وہ رسپیکٹ کرتی ہو تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ تو اگر گھر میں رونق کرنی ہے اور گھر میں خوشحالی لانی ہو تو بیویوں کو جو ہے اچھے اخلاق رکھنے چاہیے، اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو ٹینشن سے مکت کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا کام کر سکے، زیادہ کام کر سکے اور گھر میں خوشحالی آ سکے، تبھی اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ السلام علیکم۔